बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जवाब आज जमा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस पेंडिंग है। बड़ी अहम समात है, उस समात का हवाला मैं आपके साथ शेयर करूँगा और कैसे आज दौरान समात ये इंकशाफ हुआ है कि पैसे देने वाले, पैसे ख़रीदने वाले और जो लेन देन है अब कैसे मामला ये पैसे दुबई तक पहुँचे हैं और दुबई से आगे तकसीम होंगे। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे और मैं समझता हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डट गई है इस मामले पर कि अब की बार इलेक्शन साफ शफाफ होगा और मरीम नवाज़ और बिलावल जरदारी या नवाज शरीफ इन लोगों की उम्मीदों पर हमेशा के लिए पानी फिर जाएगा। उसकी वजह यह है कि इन लोगों ने जो ख़रीद फरोख्त का पूरा एक प्लान किया हुआ था और इनको ये लगता था कि ये सेनेट इलेक्शन सारा मैनेज कर लेंगे और इमरान खान को समझ नहीं आएगी, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसका रास्ता सुप्रीम कोर्ट बंद करती जा रही है। आज जब समात शुरू हुई पहले आपको पता है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का पेश होना या ना होना इसके ऊपर मीटिंग चलती रही। जो 3 मेंबरान हैं 3 सूबों के, उनका ये कहना था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पेश ना हो सुप्रीम कोर्ट में बज़ात खुद, जबकि पंजाब के जो इलेक्शन मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनका ये कहना था कि आप पेश हो जाएँ, कोई इशू नहीं है। बाकी 3 मेंबरान ये चाहते थे कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की गुस्ताखी हो जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट दूसरे दिन भी पेश होगा, क्योंकि ये भी एक माफिया ही है, ये भी एक तरह की एक ख़ास मेंटेलिटी है। जो जहाँ पर बैठा है वो अपने आप को अक्ल कुल समझता है और वो अपने आप को सब कुछ समझता है। और ये डिस्कस होना सुप्रीम कोर्ट अगर वज़ीर आज़म को बुलाए, सदर को बुलाए, जिसको बुलाए, सुप्रीम कोर्ट एक सुपीरियर कोर्ट है पाकिस्तान की और मुल्क की और स्टेट की, और उसके सामने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की क्या मजाल कि वो पेश ना हो और वो ये कहे कि मैं पेश हूँ या ना हूँ और इसके ऊपर मुशावरत करे। खैर, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पेश हो जाते हैं, उनके साथ उनके वकील भी मौजूद थे जो इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे अदालत में। जब पहले तो मैं आपको बता देता हूँ उनका जवाब क्या आया है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जवाब जमा करवाया गया है उसमें यह कहा गया है कि सेनेट इलेक्शन पर आर्टिकल 226 का इतलाक़ होता है। साथ ये कहा गया कि आर्टिकल 218 के तहत साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराना हमारी ज़िम्मेदारी है। आर्टिकल 218 की तशरीह से 226 को डिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 226 की सिक्रेसी को महदूद नहीं किया जा सकता। अब आर्टिकल 2018 क्या है? आर्टिकल 218 ये है कि हर तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना होगा, हर तरह के जो वोटिंग में धांधली है, धौंस है, पैसा है, हर तरह की चीज़ों से रोकना होगा और इलेक्शन कमीशन की ये ज़िम्मेदारी है। आइन उनको 218 में ये ज़िम्मेदारी देता है कि उन्होंने इन सारी चीज़ों को साफ शफाफ इलेक्शन करवाना है। अब जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने जवाब में ये कहती है कि 218 आर्टिकल को मद्देनज़र रखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि 218 में ये कहा गया है कि हर हाल में करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना होगा तो उसके लिए हम 226 आर्टिकल को डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, उसका असर वहाँ पर नहीं जा सकता। अगर हम 226 को इस बुनियाद पर कहते हैं कि जो सिक्रेसी है वो ट्रेसेबल वोट हो जाए, काबिल शनाख्त वोट हो जाए, क्योंकि करप्ट प्रैक्टिसेस का ख़तरा है, तो हम सिर्फ इसी बुनियाद पर 226 आर्टिकल का जो ये एक असूल है कि सीक्रेट बैलेट होगा, हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। अब पता नहीं वो कहाँ से उनको ये बातें कौन समझाता है। आर्टिकल 218 और आर्टिकल 226 ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को कोरोबरेट करते हैं। अब सिर्फ समझना ये है कि सीक्रेट बैलेट से जो मुराद है, और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने जो आज उसकी तशरीह की है वो इंतहाई खूबसूरत है। जो आज मैं समझता हूँ कि ये उम्मीद की किरण है आज के जो कुछ आज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने फरमाया है। खैर, इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को ये भी बताया कि ऑनलाइन शिकायत सुनने का सिस्टम शुरू कर रखा है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से मुतल्लिक जो शिकायत मसूल हो उस पर फौरी कार्रवाई होती है। अब शिकायत कैसे मसूल होगी जब कहा यह जा रहा है कि दुबई से आजकल ये लेन देन शुरू हो गया है और अब एजेंट्स आ गए हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत में बताया कि जनाब अब तो दरमियान में एजेंट आ गए हैं, वो जो मेंबरान है वो खुद पैसा नहीं पकड़ रहे, वो एजेंट के थ्रू पकड़ते हैं और कई एजेंट्स, और वो अपनी कमीशन लेते हैं। जो थर्ड पर्सन होता है वो अपनी कमीशन लेता है, जो पैसे यहाँ से लेकर वहाँ पहुँचाता है। और कई एजेंट्स अब दुबई से आ गए हैं कि जो पैसे यहाँ से इनके दुबई भिजवाएंगे, जहाँ इनके पैसे अपने ये सिक्योर करेंगे। इस हद तक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जनाब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बंदा सर पकड़ कर बैठ जाता है कि ये माफिया कितना मजबूत है और ये किस हद तक जा सकता है।
جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے سوال کیا کہ جب الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ سینٹ انتخابات آرٹیکل 226 کے تحت ہوتے ہیں، خفیہ ووٹنگ میں ووٹ کی تصاویر بنانا جرم ہے، خفیہ رائے شماری میں ووٹ قابل شناخت نہیں ہوتا، تو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے سوال کیا کہ ایسا نہ تو آئین و قانون میں لکھا ہے، بھئی آئین پاکستان میں صرف اتنا لکھا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگا۔ اب سیکرٹ بیلٹ میں یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ بعد میں کوئی بھی اتھارٹی اس کو چیک نہیں کر سکتی یا اس کو قابل شناخت نہیں بنایا جا سکتا؟ سیکرٹ بیلٹ سے یہ مراد ہوتا ہے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے فرمایا ہے کہ جب کوئی ووٹ ڈالنے جائے تو وہ ہر طرح کے پریشر سے دور ہو اور وہ اپنی مرضی سے جو ووٹ وہ ڈال رہا ہے وہ ہو، لیکن کم از کم کوئی تو اتھارٹی ہو کہ جو کبھی اگر ضرورت پڑے، اس کے خلاف کوئی کمپلینٹ آتی ہے، کوئی شکایت آتی ہے، تو وہ چیک تو کر سکے۔ اگر وہ چیک بھی نہیں کرے گا تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر آل ہی نال ہیں، وہ پھر پیسے لیں جو کریں، پھر تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ انہوں نے کس کو ووٹ دیا اور کس کو نہیں دیا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ بھی قابل شناخت ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ سائبر کرائم والوں سے پوچھ لیں، جو میسیجز کا ڈیٹا نکال سکتے ہیں، جو ہر میسیج اگر ٹریسیبل ہے تو یہ کیسے نہیں ٹریسیبل جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو معاملہ سیکریسی ہوئی نہیں۔ جسٹس مشیر عالم صاحب نے یہ سوال کیا، سیکریسی کا معاملہ الیکشن ایکٹ میں ہے، سوال ہے کس حد تک سیکریسی ہوگی؟ اب صرف جو کویشچن آف لا ڈسکس ہو رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ یہ ہے کہ سیکریسی کس حد تک ہوگی، اور سیکریسی میں ساری جو چیزیں ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا تو وہ کس حد تک ہوگا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان سے جو ہم نے پوچھا تھا اس کا جواب تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے ہی نہیں، نہ وہ جواب لے کر آئے، ہمارے سوالوں کا جواب ہے ہی نہیں کہ اگر نمائندگی کا جو تناسب ہے اس کا مطلب اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ اگر انہوں نے اپنی مرضی سے ہی دینے تھے تو پھر نمائندگی کا جو تناسب ہے اس کا کیا فائدہ کیا ہوا؟ قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے فری ووٹ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، سینٹ کے انتخابات کے لیے فری ووٹ کی اصطلاحات کو کیا شعوری طور پر ہٹایا گیا تھا یا اس کے اندر کوئی حکمت تھی جو لیجسلیچر تھے وہ یہ ہٹا رہے تھے؟ تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ماضی میں جو لیجسلیچرز گزرے وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ قانون سازی کرتے رہیں اور انہوں نے باقی کسی معاملے کو نہیں جو ہے وہ ڈیل کیا۔ اب اس میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو معاملہ ہے جس معاملے کے اوپر بات ہو رہی ہے، چیف الیکشن کمشنر سے پوچھا کہ آپ نے جو وطن پارٹی فیصلہ ہے وہ پڑھا ہے؟ اب وطن پارٹی فیصلہ یہ ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داریاں اور الیکشن کروانے کا طریقہ کار بڑی ڈیٹیل میں اس میں ڈسکس کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے۔ عدالت نے جب سوال پوچھا کہ آپ نے وطن پارٹی فیصلہ پڑھا ہے، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا جی نہیں میں نے وہ نہیں پڑھا، عدالت نے کہا آپ چیف الیکشن کمشنر ہیں، جو آپ کی ذمہ داریوں سے ریلیٹڈ سب سے اہم ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی وہ آپ نے پڑھی نہیں ہے، تو آپ کیا خاک ذمہ داریاں پوری کریں گے؟ آپ کیسے پھر سارے معاملے کو دیکھیں گے؟ آپ کیسے اس سارے معاملے کو حل کریں گے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ تو اس معاملے کو حل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے الیکشن کمشنر سے بات ہی نہیں کی، چیف الیکشن کمشنر سے بات کرنا گوارا ہی نہیں سمجھا کہ جس کو اتنی بیسک چیزوں کا نہیں پتا اور وہ ایک عہدے پر بیٹھا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور عدالت نے پھر ہر سوال جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے ان سے کیا۔ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو ماضی میں جو فیصلے تھے وہ خفیہ رائے شماری کے حوالے سے بھی تھے اور خفیہ رائے شماری کو بھی ڈیفائن کیا گیا تھا، اور ان ساری چیزوں پر جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جناب یہ جو اس وقت پیسوں کا معاملہ ہے اور یہ جو پیسوں کا لین دین ہے اب یہ انتہائی خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ اگر ایک صوبے میں ایک پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہیں لیکن اس کے ممبر سینٹ کے وہاں کم منتخب ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے جس پر یہ کہا گیا کہ وہ ان کی مرضی ہے وہ جس کو ووٹ دیں۔ تو عدالت نے کہا اگر ان کی یہ مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے ووٹ دیں تو پھر ان کو پیسے بھی لینے دیں، پھر مسئلہ کیا ہے؟ اگر ان کی مرضی اتنی ہی مرضی ان کی چلنی ہے کہ اگر ایک پارٹی کی 100 سیٹیں ہیں ایک صوبے میں اور اس کے پاس اگر 3 ممبر اس کے بننے چاہیے تھے اور 3 ممبرز کی بجائے اس کا 1 ممبر بنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے جو باقی ممبرز ہیں جو 100 سے ممبرز تھے صوبائی اسمبلی کے وہ آگے پیچھے ہوئے ہیں۔ اب کیا آگے پیچھے وہ دوسری جماعت کے منشور کو دیکھ کے ہوئے ہیں، دوسری جماعت کے اس ممبر کی کوالیفیکیشن کو دیکھ کر ہوئے ہیں، یا کچھ لے کر ہوئے ہیں؟
اگر وہ اتنے ہی ان کو سیکرٹ رکھنا ہے تو پھر وہ جو لیتے دیتے ہیں، پھر عدالت نے کہا اس کے اوپر کیا سوال کرنا، پھر آپ کی مرضی جو آپ کریں۔ جس کے اوپر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ جناب یہ جو متناسب نمائندگی کا نظام ہے، اگر اب کی بار یہ صاف شفاف الیکشن نہیں ہوتے اور یہ سیکرٹ بیلٹ کے پیچھے چھپتے ہیں تو یہ معاملہ ہمیشہ ایسے رہے گا اور یہ معاملہ خرابی کی طرف جائے گا۔ خیر، جو ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے ہیں شمیل بٹ، انہوں نے بھی عدالت میں اپنے بیانات مکمل کیے، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی اپنے بیانات مکمل کیے ہیں۔ آج عدالت نے یہ اندیا دیا ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ کل 12 بجے، پہلے ڈیلی 1 بجے سماعت ہوتی ہے، کل 12 بجے اس کے اوپر سماعت ہوگی، اور عدالت نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ کل تینوں ایڈوکیٹ جنرلز جو 3 صوبوں کے ہیں، پھر اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل، اور ساتھ جو رضا ربانی اور بیرسٹر جہانگیر جدون اور جو وکیل ہیں JUIF کے، ان کو بھی عدالت نے کہا ہم سنیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کل اس کو مکمل کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچ گیا ہے اور سپریم کورٹ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر لیا ہے سپریم کورٹ نے کہ یہ ہر حال میں سپریم کورٹ اب صاف شفاف الیکشن کروائے گی، چاہے مریم نواز کو تکلیف ہو، چاہے شاہد خاقان عباسی الزام لگائے، چاہے بلاول زرداری کو تکلیف ہو، کچھ بھی ہو جائے، یہ اب صاف شفاف الیکشن انشاءاللہ ہوگا۔ اور اب سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی ڈیفینیشن جو سیکرٹ بیلٹ ہے اس کی بنائے گی، جس کی بنیاد پر جو معاملہ ہے وہ قانون کے مطابق ہو، اور ان کو جو مدر پدر آزادی ملی ہوئی ہے وہ اب ختم ہونی چاہیے، جو یہ پیسے لے کر لوگوں کو، اگر تو اتنی پیسوں کا پھر چلنا ہے تو نیچے ووٹرز کو بھی پیسے دیں، جن سے یہ ووٹ لے کر MPA بنتے ہیں تو پھر ان کو بھی پیسے دیں۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ چاہے وہ حامد میر ہے، سلیم صافی ہے، جتنا کرپٹ جو لفافہ صافی ہیں ان کو بڑی تکلیف ہے، اور وہ اس بات کو اچھال رہے ہیں کہ بھائی آئین میں تبدیلی نہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے، نہ حکومت کر سکتی ہے، نہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، یہ صرف آئین سے ہی ہوگا۔ حالانکہ آئین میں ترمیم کی بات ہی نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ آئین میں صرف سیکرٹ بیلٹ کا ورڈ ہے، اور اس کی تشریح آئین نے کہا ہے کہ اس کی تشریح اگر کہیں پر کوئی معاملہ ہوگا تو اس کی تشریح کا حق صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ سپریم کورٹ اس کی تشریح میں اگر یہ کہہ دے گی کہ سیکرٹ بیلٹ سے یہ مراد ہے اور وہ قابل شناخت ہے تو پھر معاملے ختم ہو جائے گا، پھر سیکرٹ بیلٹ سے ہوتے رہیں، جو چوری کرے گا یا جو فراڈ کرے گا یا جو دھوکہ دے گا اپنی جماعت کو وہ پکڑا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ معاملہ بہتری کی طرف آ رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل یہ اس کے اوپر سماعت مکمل ہوگی اور عدالت اب اپنا فیصلہ دے گی۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔